عمران خان صاحب کی جانب سے ایک مرتبہ پھر پورے ملک کو بند کرنے کا عندیہ دیا گیا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیا تصادم اس وقت ناگزیر ہو چکا ہے؟ یہ اس سے پہلے دیکھیں خان صاحب سے اب ذرا میں براہ راست گفتگو کر رہا ہوں، ہمارے تعلق بھی رہا ہے اور کچھ عرصے پہلے مجھے سلیم صافی صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو عمران خان صاحب کی وہ ایک پروگرام سلیم صافی صاحب ریکارڈ اپنے یوٹیوب چینل پہ کر رہے تھے کافی عرصے سے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو میں وہ بہت ساری شخصیات موشی لقمان صاحب اور کامران شاہد صاحب اور بہت ساری شخصیات جنہوں نے ایک زمانے میں سپورٹ کیا خان صاحب کو، تو آپ کو کوئی، تو میں نے کہا یار آپ کو کہاں سے لگا کہ میں نے خان صاحب کو کبھی سپورٹ کیا؟ میں تو کہتا تھا میرا دوست، بس یہ میرا دوست کر کے میں ایک تصویر لگاتا تھا۔ اب وہ کہاں لگا کہ میں پی ٹی آئی کے جلسوں میں تقریریں کر رہا ہوں؟ میرے خیال سے سب سے زیادہ تو میں نے کم انٹرویوز کیے ہوں گے خان صاحب سے کم۔ تو پھر وہ سلیم صافی صاحب کو اچانک سے کہتے ہیں ہاں واقعی ڈاکٹر صاحب بات تو صحیح ہے۔ تو پھر میں نے کہا یہ ایک پرسیپشن اور جس کو کہتے ہیں نا کہ بیانیہ، وہ تھوڑی سی قدرت میرے اندر ہے کہ میں ایک بیانیہ بنا لیتا ہوں۔ تو اب ذرا خان صاحب سے ذرا آج جو ہیں وہ ذرا دو چار باتیں کھل کے کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ خان صاحب کے دو تین معاملات آپ کے خراب ہیں بالکل، اور یہ جو آپ نے بات کی ہے نا ملک بند کروانے کی، اس سے پہلے دو شخصیات نے کی تھی، ایک تھے ایم کیو ایم کے بانی اور ایک تھے آپ کے قریبی دوست۔ اچھا آپ کو یہ ماننا پڑے گا، اب ماننا پڑے گا کیونکہ اب یہ کل رات کو جو خیبر پختونخوا ہاؤس میں آپ گئے ہوئے تھے اور کوشش کر رہے تھے بات کروانے کی کہ کسی طرح آپ کی بات ہو جائے پرویز خٹک صاحب سے، ان کے تھرو کسی سے بات ہو جائے جن کو آپ کچھ عرصے پہلے تک میں نے فون بند کیے ہوئے ہیں اور یہ سارا، تو وہ فون اب نہیں کھلنے جا رہا، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ شہباز گل صاحب کو نیوٹرل جانور فلانا ڈھماکنا وہ سارا قصہ ہو رہا ہے ختم۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کہاں مسئلہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پھر اس بات کو دھیان سے سنیے گا، آپ اس پروگرام کو آپ نہیں تو فواد چودھری یہاں ڈسکس ہو رہا ہے آپ کے بعد کس نے آنا ہے، اب یہ ڈسکس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ آپ کے بعد پی ٹی آئی کو کون سنبھالے گا، اور آپ رک سکتے ہیں ابھی بھی، لیکن تین چار چیزوں پہ آپ جو ہے وہ ذرا غور فرمائیے۔ پہلی بات تو آپ یہ تسلیم کریں کہ آپ آصف زرداری صاحب کے ساتھ آپ نے حکومت لی ہے، اس بات کو تسلیم کریں۔ دوسری بات آپ یہ تسلیم کریں کہ، اور تسلیم کریں اس بات کو کہ ملک ریاض صاحب آپ کے بزنس پارٹنر رہے ہیں، آپ کے ساتھ احسان کیا انہوں نے، اور وہ مطلب ہے کہ کوئی ایسا نہیں کہ میں ملک ریاض صاحب کی، آپ مانیں اس بات کو، آپ کیوں اس بات کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں؟ ملک ریاض صاحب وہ جو بھی حکومت آتی ہے، ملک ریاض صاحب تو ظاہر ہے کہ انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے اپنا 50 لاکھ، آپ پہلے دو تین باتیں مانیں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ جب یہ باتیں مانیں گے تو پھر یہ کہانی کھلے گی کہ آپ کے دور میں پیسہ باہر سے کیوں نہیں آیا، آپ کے دور میں منظور قادر کاکا کیوں نہیں پکڑا گیا، آپ کا سارا فوکس نواز شریف پہ کیوں رہا، آپ مفتاح اسماعیل کو اٹھا کے کیوں، کچھ تو تھے لوگ، کچھ آپ چیری پکنگ کر رہے تھے۔ آپ پہلے ذرا اس بات کو تسلیم کریں، اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ زرداری صاحب کی اپنی سیاست ہے۔ جب زرداری صاحب کو جو ہے وہ جب ان کو کہا گیا کہ گرانا ہے تو انہوں نے گرا دیا، 1 منٹ لگا، اور آپ نے پھر ملک ریاض صاحب کے تھرو وہ جو کال ملی کوئی اس کو تسلیم کریں اس بات کو۔ میں ملک ریاض صاحب سے بات کرتا رہا ہوں، اور میری آپ کئی دفعہ ملک ریاض صاحب کو میں کہتا تھا کہ آپ سے یہ ملک صاحب تردید کرتے ہیں کسی ٹی وی پہ آ کے، نہیں کر سکتا کوئی تردید۔ میں ملک ریاض صاحب سے کہتا تھا کہ ذرا خان صاحب کو سمجھائیں آپ، تو وہ کہتے تھے یار خان صاحب تو میری بھی اس بات پہ اس طرح کی آپ کے ساتھ میرا رابطہ رہا ہے، تو یہ تسلیم کریں لوگوں کے سامنے، اٹس گڈ، ایک بات۔ دوسری بات، 2010 میں یہ جو ہے نا آپریشن دھبڑ دوس، یہ آپریشن دھبڑ دوس یہ کیا ہے؟ یہ کوئی فرضی کوئی مذاق یا کوئی اچھل کود کا اس کو میں نے رنگ دیا ہوا ہے، لیکن یہ بہت تلخ ہے۔ اور یہ 2010 میں آپ کا جب جلسہ ہو رہا تھا لاہور کا، جی جب لاہور میں آپ جلسہ فرما رہے تھے، اور میں کہوں گا نیل آپ تھوڑا سا مجھے ذرا بولنے دیجیے گا پلیز، اور اس کو سنیے گا، بڑا انٹرسٹنگ قصہ ہے۔ 2010 میں جب جلسہ ہو رہا تھا آپ کا،
تو اسی سال 2010 میں ایک واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ پیش آیا لندن میں. اور لندن میں واقعہ یہ پیش آیا کہ ڈاکٹر عمران فاروق MQM کے، ان کا قتل ہو گیا. صحیح. اور ان کا قتل جو ہے وہ لندن میں اس طرح سے ہوا کہ دو لوگ یہاں سے اسٹوڈنٹ ویزا لے کے گئے، اور عمران فاروق جو ہیں وہ ان کے بارے میں مختلف اطلاعات تھیں. مطلب ہے کہ وہ اپنے قتل سے چند روز پہلے دبئی میں آ کے ملے بھی تھے، بات بھی کی تھی انہوں نے، لیکن ان کا کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ مشرف صاحب کے ساتھ کوئی پارٹی بنانے جا رہے، ایسا نہیں تھا. بہرحال ان کو دو لوگوں نے ان کا پیچھا کیا. اسٹوڈنٹ ویزا پہ تھے وہ، اور پیچھا کرنے کے بعد انہوں نے عمران فاروق صاحب جب اپنے گھر تک پہنچے، گھر میں داخل ہو گئے، وہ پیچھے آ رہے تھے. انہوں نے بیل بجائی، اور بیل بجانے کے بعد عمران فاروق جب گھر سے باہر نکلے لندن میں، تو ایک جو تھا لڑکا ان میں سے، کاشف کامران، اس میں 4 لوگ ملوث ہوئے الٹیمیٹلی، لیکن کاشف کامران اور خالد شمیم اور محسن سعید اور لیکن کاشف کامران جو ہے، وہ کاشف کامران اور محسن سعید، یہ جو ہے، یہ ان میں سے ایک لڑکے نے بڑا سا پتھر اٹھایا، اور پتھر اٹھا کے عمران فاروق صاحب کے سر پہ مار دیا اور سر کچل دیا ان کا. عمران خان صاحب یاد کیجئے، یہ انہی دنوں کا واقعہ جب آپ کو لاہور میں ہو رہا تھا. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ وہاں سے دونوں لڑکے بیٹھے جہاز میں فوری طور پہ، اور اس سے پہلے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ اور باقی پولیس ایکٹیو ہوتی، وہ جہاز میں بیٹھے اور وہ غائب ہو گئے. وہ کراچی نہیں پہنچے، نہ وہ ساؤتھ افریقہ پہنچے، وہ سری لنکا لینڈ کر گئے، کولمبو. ٹھیک ہے. واقعہ پہلے بھی سنا چکا ہوں، جی لیکن سر. آج کے تناظر میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں. وہ کولمبو لینڈ کر گئے، اور یہ بات ہے ستمبر 2010 کی. اور کولمبو لینڈ کر گئے، تو کولمبو لینڈ کرنے کے بعد وہاں پر انہوں نے کہیں سے کال ماری، تو خالد شمیم، انہوں نے ویزا لگوایا ہوا تھا ان کا، شاید وہ واٹر بورڈ سے کال گئی، اور فون یہ لینڈ لائن سے، اور تاکہ ٹیلی فون نہ ٹیپ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. اور پھر اس کے بعد ان دونوں کو کہا گیا کہ آپ آ جائیں، سب کچھ ٹھیک ہے. وہاں پر وہ اردو میں بات کر رہے تھے، تو ننجا ٹرٹل گھوم رہے تھے وہاں پہ کہیں سی. انہوں نے کہا اردو میں کون بات کر رہا ہے، کان لگا کے سنا. انہوں نے کہا یہ کون، یہ کیا چکر ہے بھائی. اچھا چلیں. وہ کراچی لینڈ ہوئے، اور اس سے پہلے کہ وہ کراچی، ابھی دور کون سا ہے کہ MQM جو ہے، بانی MQM، رحمان ملک مرحوم اور مسلم لیگ نون، ان سب کا اتحاد ہے. ٹھیک ہے. اور ان کو ننجا ٹرٹلز نے اٹھا لیا، جہاز سے اترنے کے ساتھ امیگریشن تک نہیں پہنچے، اور غائب ہو گئے. صحیح. وہاں سے آپریشن زبردوست شروع ہوتا ہے. اور اس زبردوست جو ہے وہ دور ہے جب جنرل اشفاق پرویز کیانی، جو کہ ایک تھنکنگ جرنل، میری ان سے بہت میرے خیال سے 1 یا 2 دفعہ شاید ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن میں ان چند لوگوں میں سے ایک ہوں جس کے ہاتھ تھتے وہ اتفاق سے وہ ایک بلو پرنٹ ہے، ایک بلو پرنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اس دور میں وہ تیار ہوا، اور ادھر سے الطاف حسین صاحب پریشان ہو رہے ہیں، بانی MQM، ادھر سے رحمان ملک ڈھونڈ رہے ہیں، ادھر سے زرداری صاحب ڈھونڈ رہے ہیں، ادھر سے نواز شریف پوچھ رہے ہیں کیا ہو گیا بھائی، کیا مسئلہ ہے. وہ بندے غائب ہو گئے، اور بندے جو ہیں اس لیے غائب ہو گئے. اور اس دوران 3 اہم جو ہماری ملک کی جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کے سربراہان کو بھی آپریشن زبردوست کا بہت زیادہ علم نہیں رہا. صحیح. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کچھ ایسے جو ظاہر ہے کہ مختلف شخصیات کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، تعلقات بنانا، ادھر سے بات ادھر نہ نکل جائے، ادھر تو وہ محدود لوگوں تک رہا. اور پکڑا تو گیا ان کو 2010 میں، لیکن 2010 سے لے کے جو ہے وہ 2014 تک اس بات کی خبر ہی کسی کو نہیں ملی کہ وہ کہاں پہ ہیں.
اور آپ کا دھرنا جب ہو رہا تھا تو الطاف حسین صاحب سے آپ کے لیے وہ بات بھی کرتے تھے، یہ بھی مختلف باتیں ہوتی تھیں. کراچی میں جب جلسہ ہوا ظاہر ایک تعاون تھا ان کا اس وقت. الطاف حسین صاحب کو نہیں پتا چلا کہ زبردست ہونے والا ہے، تیاری مکمل تھی.